نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے زمینوں کو ہموار بنایا. فامشوا فی مناکبہا، تو تم اس کی بنائی ہوئی زمینوں پر تم سب چلو، اس کے بنائے ہوئی راستوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی دی ہوئی روزیوں کو تلاش کرو، جستجو کرو اور کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایک بات کبھی ہرگز نہ بھولنا کہ ہم سب کی، تم سب کی جستجو اور تلاش ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، ہم سب ختم ہونے والے ہیں اور ایک دن اللہ کے دربار میں ہم سب کو حاضری دینی ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بندگی کے بعد زندگی کے اس سفر میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت رزق اور روزی ہے. اور یہ انسان ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں جتنی ساری مخلوقات جاندار ہیں، رہنے والی، بسنے والی، جینے والی، خواہ وہ چرندوں کی دنیا سے ہو یا پرندوں کی دنیا سے ہو یا پھر درندوں کی دنیا سے ہو یا پھر حشرات الارض کی دنیا سے ہو یا پھر کیڑے مکوڑوں کی دنیا سے ہو، جو جتنی مخلوقات ہیں جن کے پاس جان ہے ان سب کا اساسی اور بنیادی ضرورت رزق اور روزی ہے. اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے چاروں طرف صبح و شام، رات و دن انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہم اور آپ اپنے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ بازاروں کی بھیڑ ہو یا چوراہوں کی بھیڑ ہو یا سڑکوں کی بھیڑ ہو یا بس اڈوں کی بھیڑ ہو یا ریلوے اسٹیشنوں کی بھیڑ ہو، یہ چہل پہل، یہ دوڑ دھوپ، یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ کاوشیں اور یہ جو ہے تگ و دو، ان سب سے پوچھا جائے کہ مقصد کیا ہے تو ہر شخص کا یہی جواب ہوگا رزق اور روزی کی تلاش میں ہے، رزق اور روزی کی تلاش میں ہے. اسی لیے شریعت بہت ہی پیاری تعلیم دیتے ہوئے ہمیں اور آپ کو سمجھاتی کہ رزق اور روزی کا معاملہ یہ ہماری اور آپ کی مرضی سے تعلق نہیں رکھتا. ہم جتنا چاہیں روزی حاصل کر لیں، آپ جتنا چاہیں روزی حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ روزیوں کا تعلق یہ مقدر سے ہوتا ہے، یہ نصیب سے ہوتا ہے، یہ قسمت سے ہوتا، یہ رب کی مرضی سے ہوتا، یہ رب کی منشا پر ہوتا. ہماری محنتوں کے بعد، ہماری کاوشوں کے بعد، ہمارے دوڑ دھوپ کے بعد ہمیں جو روزیاں ملتی ہے وہ روزیاں ہمیں رب کی چاہت سے ملتی ہے، رب کی مرضی سے ملتی ہے، رب کی خواہش سے ملتی ہے. اس لیے جو ملے اسی پر راضی رہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی زندگی
اور اس کے مقدر کی روزیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب انسان صرف اور صرف 4 ماہ کی مدت کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رب کا حکم فرشتے کو ملتا ہے اور وہ فرشتہ آتا ہے، اس 4 مہینے کی مدت میں انسان کے جسم میں روح ڈالتا ہے، روح پھونکتا ہے، اور پھر وہ اس کی عمر لکھتا ہے، کتنے سال یہ دنیا میں جا کر جیے گا، اور پھر وہ اس کی روزیاں لکھتا ہے، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا پہنے گا، اور پھر یہ لکھتا ہے یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعہ اسی 4 ماہ کی مدت میں لکھ دیتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ انسان کو وہ عمر ملتی ہے کہ تھوڑی اور زیادہ عمر پانے کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، سورج کی روشنی پاتا ہے، چاند کی روشنی پاتا ہے، اپنے آجو بازو، اپنے اگل بغل، اپنے دائیں بائیں چاروں طرف وہ انسانوں کی چہل پہل دیکھتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہوا ہے جب تک وہ اپنی زندگی میں اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے اس کو موت تک نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی۔ کھانے کے لقمے کا آخری دانہ جب تک انسان نہیں کھا لے گا، پانی پینے کا آخری قطرہ جب تک انسان پی نہیں لے گا، اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان روح القدس نفس فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واسمعوا فی الطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ابھی جبریل آئے تھے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے میرے دل میں یہ بات کہہ دی اور یہ ڈال کر بتایا کہ پیغام دے دو امت کو اور پیغام دے دو انسانوں کو، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان جب تک وہ اپنی پوری روزی نہیں کھا لے گا اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا فی الطلب، اور حلال اور جائز طریقے سے اپنی روزیاں تلاش کیا کرو۔ اور یاد رکھو کہ جب یہ دنیا، اس دنیا کے اندر آدمی آنے کے بعد ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان روزیوں کا پیچھا کرتا ہے، انسان روزیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، کمانے کے پیچھے دوڑتا ہے، کاروبار کے پیچھے دوڑتا ہے، تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن شریعت کا تصور کچھ الگ ہے، شریعت کا نظریہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو یوں پیش کرتی ہے کہ انسان روزیوں کے پیچھے نہیں دوڑتا بلکہ روزیاں انسان کے پیچھے دوڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعہ اجل، کہ انسانوں کے پیچھے اس کی روزیاں ایسے چلتی ہیں اور روزیاں انسانوں کا پیچھا ایسے کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی۔ اور یہ ہر شخص جانتا ہے، چھوٹا بڑا، کہ موت ایک ایسی چیز ہے جہاں لکھی ہو، جس وقت لکھی ہو اور جس مقام پر لکھی ہو، جس جگہ لکھی ہو، وہ موت تمہیں وہیں آ کر ملے گی۔ اگر یو پی میں موت کا نام تمہارے مقدر میں اور قسمت میں لکھ دیا ہے، تمہاری عمر کی آخری سانس یو پی میں ختم ہوتی ہے، ساری زندگی بمبئی میں رہ جاؤ، آخری لمحے آخری سانس تمہیں یو پی جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا عدل قانون ہے کہ جہاں، جس جگہ، جس زمین پر اور جس وقت تمہاری موت کا پروانہ لکھ دیا گیا ہے، تمہاری زندگی کا خاتمہ مقدر ہو چکا ہے، اس سے پھر تم کبھی بھاگ نہیں سکتے، اور وہ موت تمہارے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ ایسی ہی روزی انسانوں کا پیچھا کرتی ہے، رزق انسانوں کا پیچھا کرتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے، دیکھو ہمارے گھر زید نامی کوئی شخص مہمان بن کر آ رہا ہے، ہم بہت ساری تیاریاں اس کے لیے کرتے ہیں، میزبان کی حیثیت سے ہم بازاروں سے مٹن لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، سبزیاں لاتے ہیں، انواع اقسام کے پھل فروٹ لاتے ہیں۔ آنے والا زید ہمارے گھر مہمان آنے والا بہت قریبی ہے، دوست ہے، احباب ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے پوری تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ جب کھانا گھر میں پک کر تیار ہو جاتا ہے، اچانک میسج آتا ہے، اچانک خبر آتی، ارے وہ جو زید آنے والا تھا نا وہ کسی حادثے کا شکار ہو، وہ کسی مسئلے میں الجھ گیا، وہ کہیں راستے میں پھنس گیا، وہ کہیں ٹریفک میں پھنس گیا، یا اس کے گھر میں کوئی معاملہ اور حادثہ پیش آ گیا، سانحہ پیش آ گیا، اب وہ تمہارے گھر بطور مہمان نہیں آ سکتا۔ آنا تھا زید کو، کھانا بنا تھا زید کے لیے، اور کھا لیا بکر نے، کھا لیا امر نے، کھا لیا کسی اور نے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھروسہ رکھو محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، کہ روزیاں تمہاری زندگی کا جو مقدر ہے وہ روزیاں تمہیں مل کر رہیں گی۔ اور یہ تو عام سی بات ہے، انسان کہا کرتے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جہاں جس دانے پر انسان کا نام لکھا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں سفر کر کے یا مقیم ہو کر کے یا مسافر ہو کے کیسے نہ کیسے وہ اپنا دانہ وہاں سے اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ روزیاں تلاش کرو، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے،
اگر نہیں حاصل کرتے انسان ہو کر تو پھر جانوروں اور انسانوں میں فرق کیا رہے گا؟ جانور جو ہوتے وہ زور زبردستی کر کے ظلم کر کے اپنے کمزوروں پر حملے کر کے، جیسے شیر ہے، شیر کی مثال آپ لے لو، وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں پر ظلم کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، اسے چیرتا ہے، اسے پھاڑتا ہے، اس کا خون چوستا ہے، اسے نوچتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ شیر غلط کرتا ہے؟ نہیں، وہ غلط نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ کا یہی قانون ہے، یہی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ کھائے گا نوچ کر ظلم کر۔ لیکن ہم اور آپ انسان، عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، فہم ہے، فراست ہے، ہمارے پاس پیغمبر آئے، ہمارے پاس آسمانی کتابیں آئیں، ہمارے پاس شریعت کی دی ہوئی تعلیمات آئیں، پھر انسان ہو کر اگر ہم دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور حرام طریقے سے کھائیں، ظلم کر کے کھائیں، حق مار کر کے کھائیں، بےمانی کر کے کھائیں، خیانت داری کر کے کھائیں، یا کسی بھی طرح کھائیں، ہم انسان ہو کر اس طرح اگر ہم دوسرے بھائی کا خون چوسیں اور اس کا گوشت کھائیں اور اس کو نوچیں، اس کو پریشان کریں، اس کو تکلیفیں دیں اور اس کی جو ہے جائیداد کو ناحق کھائیں، تو بتاؤ انسان اور جانوروں میں کیا فرق رہتا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انسان اور جانور کے اندر اللہ نے یہی تفریق رکھی ہے اور یہی جو ہے باتیں رکھی، اور شریعت نے روزیوں کی جستجو اور رزق کی جستجو اور تلاش میں نکلا جائے شریعت کی تعلیمات کو لے کر کے تو بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوا اپنی روزیوں کی تلاش میں نکلتا ہے تو جہاں سے روزی آنا بھی نہیں ہوتی اللہ وہاں سے روزیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، چند ایک سبب میں آپ کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزیوں کی تلاش میں، روزیوں کی جستجو میں آسانیاں کب پیدا ہوتی ہیں اور اس روزی میں برکت کب آتی ہے اور اللہ کی رحمت کب آتی ہے اور اس روزی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کیسے سنورتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اللہ کی شان رزاقیت پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا عقیدہ؟ کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دنیا کی تمام مخلوقات کو روزیاں عطا فرماتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں، اسی کے ہاتھ میں دنیا کی بڑی سی بڑی مخلوق ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، یہاں تک کہ وہ گندے نالی میں جو گندا کیڑا پلتا ہے، جتنی محبتوں سے وہ ہمیں روزیاں دے کر پالتا ہے، اتنی ہی محبت سے اللہ اس نالی میں پلنے والے کیڑے تک بھی روزی پہنچاتا ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو تو اس کی شان رزاقیت کی۔ آپ زمانہ ہو جائے، دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ گھر بناتے ہیں یا کہیں کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی بڑا سا چٹان ہوتا ہے، کوئی بڑا سا پتھر ہوتا ہے، آپ جب اس کو اٹھاتے ہیں زندہ میڈک نکلتا ہے وہاں سے، زندہ میڈک ٹوٹ کے باہر آتا۔ ذرا سوچو کہ وہ چٹان جو صدیوں سے، سالوں سے کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، زمانے کے بعد جب ہم وہ چٹان اور وہ پتھر اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے سے زندہ میڈک اور زندہ چارہ اور زندہ کیڑے نکلتے ہیں۔ کون ہے وہ ذات جو ان کیڑوں تک اور اس میڈک تک اپنی روزی پہنچا رہا ہے، اس کے کھانے کے لیے کھانا فراہم کر رہا ہے، اس کے پینے کے لیے پانی فراہم کر رہا ہے، اس کے سانس کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ اللہ کی شان رزاقیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ سنو میرے بندو، یہ تمہارے رب کا پیغام ہے کہ کائنات کے اندر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے انسان ہیں، ان سب تک کی روزیوں پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انسان سنو، تم سب میں سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان، اور جنات، پہلے جنات سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے آخری جنات، تم سب کے سب آ جاؤ ایک میدان میں، کھلے میدان میں آ جاؤ، اور پھر مجھ سے مانگو جو تمہاری مرضی ہو، جو تمہارے ارمان ہو، جو تمہارے خواہشات ہو اور جو تمہاری چاہت ہو، جو کچھ تم چاہتے ہو اپنے رب سے مانگو، اور تمہارے ارمانوں کو اللہ پورا کرے گا، تمہاری ہر مانگ کو پورا کرے گا۔ جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، اور اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لو، وہ سوئی پانی کے کتنے قطرے لے کر نکلے گا۔ وَعِنْدِي خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا آسمان اور زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں اور سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ میرے بندو، مجھے رزاق سمجھو، مجھے ذو القوت متین سمجھو، ایمان رکھو، تمہارا رب تمہیں روزیاں دینے والا ہے اور وہ تمہیں روزیاں دے کر کے رہے گا۔ اس کی شان رزاقیت پر بہکنا نہیں، یہی تو توحید ہے۔ جو توحید سے بھٹک گیا پھر روزیوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، جو توحید سے بھٹک گیا، جو اللہ کی وحدانیت سے بھٹک گیا، پھر وہ قبروں کا پجاری ہو،
وہ مزاروں پر جو ہے سیر کرنے لگا، مزاروں کی تفریح کرنے لگا، وہ روزیاں کہیں اور تلاش کرنے لگا اور روزیاں کہیں اور ڈھونڈنے لگا، داتا اور گنج بخش کسی اور کو سمجھنے لگا۔ رب العزت کا دعویٰ اور اس کا دعویٰ بحق ہے، سچ ہے کہ وَإِنِّي خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، اسی کے پاس خزانے ہیں اور وہی سب کو دینے والا ہے۔ اس دنیا میں اس کی صفت کا کوئی اور عامل انسان نہیں ہو سکتا، کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا سبب ہے کہ انسان کا ایمان ہو اس کی شان رضاتیت پر۔ اسی طرح آپ دیکھو ایک دوسرا سبب ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ توکل، بھروسہ ہو اللہ پر، اور بھروسے کے ساتھ اپنی محنت بھی شامل ہو۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں کہ توکل علی اللہ ہو، اللہ پر بھروسہ بھی ہو، اور ہماری اپنی محنت، اپنی کاوش اور اپنی مشقت بھی ہو، اپنی تکلیف بھی ہو، اور یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ ساتھ ہوں، روزیوں کے بند دروازے بھی اللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انکم تتوکلون کما حق توکلہ، کہ اگر تم بھروسہ کر لو اللہ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، رزقکم کما یرزق الطیر، کہ وہ تمہیں روزیاں ایسے دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے۔ کہ پرندے اپنے گھونسلے سے صبح بھوکا پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو وہ سیراب ہو کر آتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا، بھروسہ ہے اللہ پر، لیکن محنت شامل ہو۔ ذرا سوچو کہ ایک پرندے کو جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، ایک پرندے کو اللہ بغیر محنت کے روزی نہیں دیتا، بغیر محنت کے اس کا پیٹ نہیں پالتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ صبح صبح اٹھتا ہے وہ پرندہ، صبح صبح نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، اڑان بھرتا ہے فضاؤں میں، ہواؤں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں جو ہے ہچکولے کھاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کس کے آنگن میں اترتا ہے، اور اپنی جان پر کھیلتا ہے وہ پرندہ۔ معلوم ہے کہ شکاری نے جال بچھایا ہوگا ہم کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ اپنی روزی کی تلاش میں اس شکاری کا بھی مقابلہ کرتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ اپنی روزی تلاش کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی گھونسلے میں لے کر آتا ہے۔ پھر ہم تو انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں بغیر محنت کے روزی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ہمارا آپ کا تصور کیسے ہو سکتا؟ آج ہمارے گھروں کی مفلسی، ہمارے قوم کی غریبی اور ہمارے قوم کی کنگالی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ایک سب سے بڑی وجہ جوان ہے، ہٹھا کٹھا ہے، خون گرم ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، بیٹھ کے بیچ میں جو ہے بیچ چوراہے پہ بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، سارا دن بیٹھ کر کے سگریٹ اور چائے نوشی دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے، گلیوں گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ ایسی ناکاری، ایسی بیکاری ہم مسلم سماج کے نوجوانوں میں آ گئی ہے۔ پھر غربت نہیں لائے گا، مفلسی نہیں لائے گا، کنگالی اور فقیری نہیں لائے گا، اور بدحالی نہیں لائے گا، تو اس سے خوشحالی کی امید کہاں کی جا سکتی ہے؟ جب پرندے کو بغیر محنت کی روزی نہیں ملتی، ٹھیک ہے اگر آپ کا بچہ نوجوان ہو چکا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ دیجیے پڑھائی، لیکن وہ پڑھ بھی نہیں رہا ہے اور اس کے باوجود وہ گلیوں میں چوراہوں پر دوسروں سے نظر بازی کر رہا ہے، دوسروں کی عزتوں میں حملہ کر رہا ہے، خبردار ایسے اولاد کو اور ایسے نوجوان کو لگا دو کسی ٹھیلے پر، لگا دو کسی ہاتھ گاڑی پر، اس کے خون اور پسینے بہیں گے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے اندر روزیاں کمانا کتنا آسان ہے، جو باپ کی روزیوں پر عیش کرتے ہیں۔ ضروری ہے بغیر محنت کے ہونا۔ آپ دیکھو شادی ہو جانے کے بعد بھی یہ نوجوان اتنے ناکارے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، دن بھر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ناکاری کی وجہ سے ان کے گھر کی عورتیں دوسروں کے یہاں کام پہ جاتی ہیں۔ اللہ کیا کرے گی عورتیں؟ بچوں کی فیس دینی ہے، بچوں کو پالنا ہے، اور جو ہے یہ شوہر جو ہے ظالم ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے، اس کو کچھ طلب نہیں، کچھ پریشانی، دن بھر سوتا ہے اور دن بھر آرام کرتا ہے، محنت مشقت کرنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھو ایسے نوجوان اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، گنہگار ہیں ایسے نوجوان، جن کے گھروں کی عورتیں باقاعدہ اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے، روزیاں کمانے کے لیے دوسروں کے دروازوں پر جاتی۔ تو شرط ہے اللہ پر توکل بھی ہو اور اس کے ساتھ محنت بھی ہو۔ توکل ایسا بھی نہ ہو کہ جیسے وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دوں تب اللہ پہ بھروسہ کروں، یا پھر اونٹ ایسے ہی چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک توکل، سبب اختیار کرو، وجہ اختیار کرو۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان پھٹے گا اور چھت پھٹے گی اور جس گھر میں سو رہا ہوں وہاں ہمارے مقدر کی روزی آئے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، محنت کرو، اس کے بعد روزیاں تو ملے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مقدر کی جو قسمت میں لکھی وہ تو ملے گی جہاں بھی رہے چاہے محنت کرے، نہیں، شریعت کا یہ اصول ہرگز نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھو ایک تیسرا سبب بھی شریعت بتلاتی ہے کہ روزیوں کو حاصل کرنے میں جو آسانی ہوتی اور جس میں برکتیں ہوتی
اس میں ایک سبب یہ ہے کہ روزیوں کا رشتہ نمازوں سے جڑا ہوا ہے، بہت گہرا رشتہ جڑا ہوا ہے، نمازوں سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھو ظاہری اسباب تو ہیں، ہمارے ارادے، منصوبے، پلاننگ اور جو ہم تعلقات، جو رابطے رکھتے ہیں تجارت کے اور روزی حاصل کرنے کے، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن معنوی کردار بھی ادا ہوتے ہیں شریعت میں، اور نماز کا روزیوں سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ طہ کے اندر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور شرط ہے کہ صرف میں ذمہ دار ہوں گھر کا، میں نمازی ہوں تو ضروری نہیں، بلکہ ہمارے گھر کے سارے ممبر کو نمازی ہونا چاہیے، ورنہ ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ ہم خود نماز پڑھتے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم خود نماز پڑھتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم خود نماز پڑھتے ہیں، بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، نہیں، جس فیملی کے سارے ممبر نمازی ہوں روزیوں کے راستے اللہ آسان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے پیغمبر خود نماز قائم کرو، خود نماز پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبر کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ لا نسألک رزقا، یاد رکھو پیغمبر ہم آپ سے روزی کہاں مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھو مقصد سمجھو کہ نماز سے روزی کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ لا نسألک رزقا، پیغمبر ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں، مفسرین کرام، کہ اللہ نے نماز کی تعلیم کے ساتھ یہ جو روزی کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ اشارہ ہے کہ روزی کا تعلق نماز سے بہت گہرا ہے، اور خصوصاً نماز فجر سے، خصوصاً نماز فجر سے۔ جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتی ہے، اس کی زندگی، اس کی جستجو، اس کے تلاش اور اس کی جو ہے کمائی، اس کی روزی، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، برکت دیتا ہے اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکعتہ الفجر، فجر کی 2 سنتیں، اللہ غور سے سننا، فجر کی 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کے اندر، وہ دنیا ہو جو ہیرو سمیت آ جائے، وہ دنیا ہو جو سونے سمیت آ جائے، وہ دنیا ہو جو چاندی سمیت آ جائے، وہ دنیا ہو جو تانبے سمیت آ جائے، وہ دنیا ہو جو محلات سمیت آ جائے، دنیا ہو اور اس کے اندر رہنے والی تمام چیزیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فجر کی 2 سنتوں کے مقابلے میں وہ بیکار ہے۔ ان تمام چیزوں سے 2 سنت، سوچو سنتوں کا یہ مقام ہے، تو فجر کی 2 رکعت جو فرض ہے اس کو پڑھنے سے اللہ کتنا زیادہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور صبح، جن کی صبح ہوتی ہے اور نماز فجر سے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے روزیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو غافل اور سست ہو کر 11 بجے تک سوتے ہیں، نماز فجر کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ ان کی روزیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، روزیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مختلف پریشانیاں، تکلیفیں اور نہ جانے کتنی آفتوں سے وہ سامنا کرتا ہے۔ اس لیے کہ صبح کے وقت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ غیروں نے اسلام کے علاوہ ماننے والے مذاہب کے لوگوں نے صبح اٹھ کر اپنے دیوتاؤں کی پوجا کی ہے، صبح اٹھ کر اپنے مندروں کی گھنٹی بجائی ہے، صبح اٹھ کر وہ روزیوں کی تلاش میں نکلے ہیں، لیکن یہ مسلمان قوم ہے جس کی صبح 11 بجے ہوتی ہے، جس کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، اور جس کی صبح 2 بجے دن میں ہوتی ہے۔ ذرا سوچو کہ جو تہذیب شریعت نے ہم کو سکھائی تھی، اور جو روزیوں کے حاصل کرنے کا برکت اور آسانی کے جو طریقے شریعت نے ہم کو بتائے تھے، آج وہ غیروں نے اپنایا اور دوسروں نے اپنایا۔ اندازہ کر سکتے ہو آپ سماج کو دیکھ کر اور معاشرے کو دیکھ کر۔ اسی طرح ایک سبب اور بھی جس سے روزیاں آسان ہوتی ہیں تلاش کرنے میں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے، وہ کیسے؟ معاشرے کے جو غریب ہیں، معاشرے کے جو مسکین ہیں، معاشرے کے جو فقیر ہیں، معاشرے کے جو بے بس ہیں، معاشرے کے جو لاچار ہیں، معاشرے میں جو یتیم ہیں، ان سب کی ذمہ داری اور ان سب کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بھی اللہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ انما تنصرونکم وترزقونکم بضعفائکم۔ اللہ، ذرا سوچو کتنی پیاری حدیث ہے کہ تمہیں جو روزیاں ملتی ہیں، تمہیں جو اللہ کی جانب سے حمایت ملتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے، کہیں پھنستے ہو تو اللہ نکلنے کا تمہیں راستہ دکھاتا ہے، کہیں مجبور ہوتے ہو اللہ اپنی جانب سے غیبی طاقت تمہیں عطا فرماتا ہے۔ تم مدد کیے جاتے ہو، اور جو تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں جانتے ہو کیوں؟ بضعفائکم، تمہارے سماج کے غریبوں کی وجہ سے،
تمہارے سماج کے یتیموں کی وجہ سے، تمہارے سماج کے بیواؤں کی وجہ سے، جب ان پر تم رحم کرتے ہو، ان پر تم کرم کرتے ہو، ان پر تم احسان کرتے ہو، ان پر تم خرچ کرتے ہو. یتیم ہے ہمارے سامنے ٹھیلے پر کھڑا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں خرید لی، ذرا گھوم کر دیکھ لو یتیم بچہ ہے تو 1 کلو خرید کر اسے بھی دے دو، یہ احسان ہے. اور یہ جو ہے جو غریبوں کا خیال کرنا ہے، کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے آپ دے رہے ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزیوں کے اندر ہمارے اور آپ کے برکت عطا کرتی ہیں. اور یہ وجہ ہے روزیوں کو پانے کا میرے بھائیو، بہت بڑی وجہ جو ان تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے اور معاشرے کے ان بے بس اور لاچاروں اور کچلے مسئلے جانے والے لوگوں کو جو ہے اپنے نظر سے گراتا نہیں ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے، تو ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ برکت دیتا ہے. کیسے جانتے ہو؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دن بھر علم سیکھتا تھا، اور اس کا ایک بھائی تھا جو دن بھر تجارت کرتا تھا، وہ کاروبار کرتا تھا بازاروں میں. ایک دن وہ آیا اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے جو آپ کے پاس بیٹھ کر دن رات علم حاصل کر رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے. میری شکایت یہ ہے کہ یہ محنت نہیں کر رہا ہے، مشقت نہیں کر رہا ہے، میں بازاروں میں خون پسینے بہا کر لاتا ہوں اور یہ میرا پیسہ کھاتا ہے، مجھے اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کر رہا ہے، دین کی پڑھائی کر رہا ہے، قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، تم اس کو محنت نہیں سمجھتے؟ اندازہ کرو پیغمبر کے زمانے کہ کیا تم اس کو محنت نہیں سمجھتے؟ اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم کو اور دین کی پڑھائی اور پڑھانے کو محنت نہیں سمجھتے. پیغمبر کی زبانی کہ یہ جو علم سیکھ رہا ہے کیا تم اس کو محنت نہیں سمجھتے؟ لعلک ترزق، یاد رکھ ہو سکتا ہے اللہ اسی علم سیکھنے کی وجہ سے تیری روزی میں تجھے برکت دیتا. اللہ اکبر، کتنی پیاری تعلیم ہے. علم سیکھنے والوں پر، علم بانٹنے والوں پر، دین کی پڑھائی کرنے والوں پر، دین پڑھنے والوں پر اگر کوئی خرچ کرتا ہے وہ اس کی روزیوں میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے. اور ہے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. پڑھا دیکھو علم سے اللہ کے نبی نے کیسے جوڑنا چاہا ہے کہ روزیوں کا یہاں سے کیسے راستہ نکلتا ہے کہ علم والے پہ خرچ کرو. آج دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی قیمتی چیز آتی بطور ہدیہ کے، کہیں دہی مکھن پنیر جو بھی آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ جاتے، اپنے آگے کا لقمہ صفہ کے سامنے بھیج دیتے اصحاب صفہ کے، جاؤ. وہ ایسا چبوترا ہے، وہ ایسا اصحاب صفہ لوگ ہیں جو دن بھر وہ جو ہے قرآن حدیث پڑھتے ہیں. یہ پیغمبر اپنے بھوک کی قربانی ان طالب علموں کے لیے دے رہا ہے، اور علم کے حاصل کرنے والے کو کھلاؤ جا کر. آپ کو پتا ایک کپ دودھ لے کر کتنے اصحاب صفہ والوں کو آپ نے 70 لوگوں کو پلایا تھا. یہ ساری حدیثیں کہاں سے گزر رہی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ وہ سنت زندہ ہے. چاہے وہ کمیٹی کے لوگ ہوں، انتظامیہ کمیٹی ہو، چاہے آپ سچے پکے نئی عوام ہو، آج بھی دیکھو مدرسوں مسجدوں میں وہ جو ٹفن کی شکل میں کھانا آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ وہی سنت زندہ ہے. آج وہی سنت زندہ ہے میرے بھائی. ورنہ عالموں اور مولویوں کی سیلری بطور برکت کا ڈھانسا دے کے وہ اپنی سیلری سے اپنی جائز ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے. واللہ بتاتا ہوں اپنی سیلری سے وہ اپنے جائز ارمان، اپنے جائز خواہشات اور اپنی جائز چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ برکت نہیں. برکت کا ڈھانسا دے کر کے کیسے برکت ہو رہا ہے؟ برکت نہیں ہو رہا ہے. یہ ان علماء کی اور عالموں کی اپنی ذاتی قربانیاں ہوتی ہیں، اپنی ذاتی جو ہے مصلحتوں کے تحت وہ بہت ساری خواہشات اور جذبات اور ارمانوں کو وہ اپنے پیروں تلے کچلنے کا ہنر جانتے ہیں. اور یہ ہنر سیکھا ہے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں رہ کر. بھوک کی قربانی ہو یا لباس کی قربانی ہو یا جائز ارمانوں کی قربانی ہو، یہ ساری قربانیاں کون دے کر آج یہاں نکلا ہوا ہے کہ سماج ان کو کھلاتی ہے، ان کو پلاتی ہے، ان کو ہدیے دیتی ہے، ان کو نذرانے دیتی ہے. یہ سوچ کر کے کہ یہ علم سیکھنے والا بندہ ہے، یہ عالم ہے، یہ مولوی ہے، یہ دین سیکھ رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی کو دینے سے ہماری روزی میں برکت ہو رہی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت ہے میرے بھائی. ایک آخری سبب بتا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا. دیکھو ایک صلہ رحمی یہ ضروری ہے. رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے بھی ہمارے اور آپ کی روزیوں میں برکت ہوتی ہے اور روزیاں آسان ہوتی ہیں. جو رشتے توڑتے ہیں، رشتوں میں نفرت ڈالتے ہیں، رشتے الگ کرتے ہیں، اور سننے میں یوں آ جاتا ہے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 سگے بھائی ایک خون کے بستر مرگ پر اور بستر جو ہے علالت پر بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کی قسم یہ دور چل رہا ہے مسلمانوں کو، نفرتوں کا یہ دور.
کہ دونوں کے جسم میں خون ایک دوڑ رہا، اور ایک کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا بھائی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا، ایک کہہ رہا ہوں میں اس کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، ایک کہہ رہا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ رشتوں کو توڑ کر اپنی روزیوں کے تنگ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہو، اپنی روزیوں کو اور اپنی زندگی کو بدحالیوں کی طرف لا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط فی رزقہ او ینسى فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی روزیوں میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھے۔ یہ رشتوں کو معمولی مت سمجھو، یہ خاندانی رشتے ہیں، یہ نسلیں ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ نفرت، اگر رشتہ دار کوئی ظلم بھی کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ ظلم کو برداشت کر لو، اللہ کی نگاہ میں تم محبوب ہو جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں تم پیارے ہو جاؤ، پر رشتے توڑنے کی بات مت کرو، رشتے ختم کرنے کی بات مت کرو۔ یہ صلہ رحمی ایک ایسا رشتہ ہے اور ایسے رشتے جوڑنے کی بات ہے جس کی وجہ سے روزیوں میں اور جو ہے برکت اور اضافے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آسانیاں جو ہے پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ وہ مختصر سے اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ روزیاں جو ہر شخص کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اس خطبے سے کہ چونکہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ہماری سانسیں کب چلے کب بند ہو جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ روزی، یہ رزق، یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان، یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فجر کے اندر، سورہ فجر سورت بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لینا کہ روزیوں کو اللہ نے کتنا بڑا امتحان قرار دیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ روزیاں دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تو خوش ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ نے میری عزت کی، میری تکریم کی، اور جب اسے جو اس کی نافرمانیوں کی بنیاد پر، مسکینوں کو ٹھکرانے کی بنیاد پر، یتیموں کو ٹھکرانے کی بنیاد پر جب اس کی روزیاں اللہ تنگ کر دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے بے عزت کر دیا۔ یہ سب انسانی آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں، اس لیے روزیوں کے سلسلے میں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر تلاش اور جستجو میں شریعت کی تعلیمات کا لحاظ رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو روزیوں کے سلسلے میں حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو بلا محنت اور ناکارہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کے اندر حرکت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کچھ کاروبار حلال طریقے سے کرے جس سے ان کے گھروں میں خوشحالی آئے، اور ان کے گھروں میں جو ہے عزت کے ساتھ لوگ جینے پر آمادہ ہوں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی تعلیمات پر زندہ رہیں اور ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، ہماری موت اور آخرت ہم ٹوٹے ایمان کے خیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔